ابا دوائی کھا لے، میں جو بھی کام کرتی ہوں اتنا تسلی رکھ، غلط کام نہیں کرتی۔ وہ قیوم کی دوائی نہ لینے کی ضد پر جھنجھلا کر بولی۔ میں نے کہہ دیا نا، نہیں کھانی مجھے یہ دوائی۔ میری دوائی علاج کے لیے ہی تو ہر روز نئے سرے سے اپنی جان خطرے میں ڈالتی ہے۔ قیوم دوائیوں کا شاپر سائڈ پر کرتا پسپسائی سے بولا۔ ابا تو فضول مت سوچ، ایسا کچھ نہیں ہے۔ انسان کو وہی کام کرنا چاہیے جس میں اس کا دل لگے، اور یہ کام مجھے سکون دیتا ہے، بات کو سمجھ۔ اور ابا، عزت کے خطرے سے جان کا خطرہ لاکھ گنا بہتر ہوتا ہے۔ وہ قیوم کے بے جان ہاتھوں پر نظر گاڑے یاسید سے بولی۔ پھر جان تو ایک نہ ایک دن جانی ہی ہے، جو اوپر والے نے اپنی امانت واپس لینے کا وقت مقرر کیا ہے۔ وہ وقت آنے پر ہم چاہیں یا نہ چاہیں وہ اپنی امانت واپس لے کر رہے گا، لیکن جب زمین والے عزت و پندار کی چادر کو تار تار کرتے ہیں نا، پھر ہر نئے لمحے نئے سرے سے روح قبض ہوتی ہے۔ ہر لمحے کی اذیت ناک موت کے مقابل ایک ہی دفعہ کی پرسکون ابدی نیند ایک نعمت ہے۔ تحمل سے بولتے ہوئے آخر تک اس کے لہجے میں آگ کی لپک اور سنہری آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اتنی سمجھدار ہے تو آگے کیوں نہیں بڑھ جاتی؟ قیوم نے ہولے سے اس کے شانوں پر ہاتھ رکھا۔ تو دوائی کھا لے اور تسلی رکھ، تیری بیٹی کو حالات نے فولاد بنا دیا ہے۔ جس نے اس کی طرف ترچھی نظر ڈالنے کی حماقت کی، پھر اس کے پاس اپنی آنکھوں کو اپنی ہتھیلی پر دیکھنے کے لیے بھی آنکھ نہیں ہوگا۔ وہ قیوم کی بات کو نظر انداز کرتے سے فاقی سے بولی تھی۔ انائنا، بات سن۔ ابھی تو میں اسے سنا کر آتی ہوں، سالے نے رات سے نیند حرام کر رکھا ہے۔ فون کو گنگناتا دیکھ قیوم کو شاپر تھما کر دانت پیستی وہ کمرے سے باہر نکلی۔ بار بار فون گھما کر تو کیا ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ تو بہت بڑا امیر کبیر ہے اور پوری دنیا میں بس ایک تیرے ہی فون میں بیلنس ہے، باقی سب کنگلے فقیر ہیں۔ وہ فون کان سے لگاتے ہی مقابل پر برس پڑی۔ اب کچھ بول کیوں نہیں رہا ہے سخی محمد کی اولاد؟ تجھے سب تیری طرح فارغ نظر آتے ہیں کیا؟ کوئی کام دھن؟ میں اوزار بات کر رہا ہوں، قطع کلال کر کے دوسری طرف سے بھاری سرد آواز ابھری۔ یہاں کوئی مکینک نہیں رہتا، نہ ہی یہ نمبر کسی گراج کا ہے۔ وہ جھنجھلاہٹ کے مارے روانی میں بول گئی۔ اگر فون کا استعمال تمہارے لیے اتنا ہی مشکل ہے تو فون سامنے دیوار پر دے مارو، لیکن اس سے پہلے میری بات کان کھول کر اور دماغ کھول کر سنو، مجھے بات دہرانے کی عادت نہیں۔ دوسری طرف موجود اوزار اس کی بکواس پر غصے سے پاگل ہوا تھا۔ تم اوزار ہو، بتانے کا نا یار۔ وہ اس کے حاکمانہ لہجے پر دل ہی دل میں کوستی بظاہر لجاجت سے بولی۔ مائنڈ اٹ، میں تمہارا یار نہیں ہوں۔ وہ قطعیت سے ٹوک گیا۔ بڑا آیا مائنڈ اٹ کا کچھ لگتا، مجبوری نہ ہوتی تو تجھ جیسے خپتی سڑے ہوئے نفسیاتی انسان کو اپنے بھاری ہوائی مکے سے وہاں پھینک دی کہ جاسوسی کام نہیں آتی، لیکن یہ نری مجبوری ایسی بلا ہے کہ منہ متھا دینا پڑ رہا ہے۔ وہ منہ ہی منہ میں سلواتیں سنانے لگی تھی۔ غالباً تم فضول بکواس کے لیے بہت فارغ معلوم ہوتی ہو، لیکن میں خاصا مصروف بندہ ہوں، ایڈریس بھیج رہا ہوں، وہاں جاؤ اور اپنا کام کرو۔ دوسری طرف سے بھرپور طنز ہوا تھا۔ وہ تل ملا کر رہ گئی۔ لیپ ٹاپ ہے تمہارے پاس؟ جی ہے، اب اتنی بھی غریب نہیں ہے میں، وہ تندوئی سے بولی۔ تمہارے اسٹیٹس سے نہیں، تمہارے کام کرنے کے اسٹیمنے سے میرا لینا دینا ہے۔ آئندہ فضول گوئی پر وقت برباد کرنے کے بجائے کام پر فوکس کرنا۔ ایڈریس بھیج رہا ہوں، فوراً پہنچو۔ وہ خشونیت سے کہتا کھٹاک سے فون بند کر گیا اور وہ اپنی جگہ بل کھا کر رہ گئی جب 1 منٹ کی تاخیر سے اسی نمبر پر میسج موصول ہوا۔ کوئی ڈھنگ کی جگہ نہیں ملی تھی اس فنکی بندے کو مجھے بھیجنے کے لیے۔ اسکرین پر جگمگاتا ایڈریس دیکھ کر انائنا کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ کسی خوفناک جنگل میں بھیج دیتا، کسی ویران کھنڈر ہزاروں سال پرانی حویلی میں بھیج دیتا، کوئی پراسرار خطرناک قسم کا ہوٹل یا پھر کسی سیریس کلر کے اڈے کا ہی ایڈریس بھیج دیتا، کم از کم مزہ تو آتا زندگی کا۔ یہ کیا منحوس کچی بستی میں گندی بدبو لوگوں کی چک چک سننے بھیج رہا ہے؟ جاسوس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے اس خپتی انسان کو۔ شہر سے چند کلومیٹر دور کچی آبادی کا ایڈریس اس کا جی خراب کر رہا تھا۔ مزید اس کے منہ کی ستیہ ناز تب ہوا جب معلوم ہوا کہ اس جگہ پر جلسہ جیسا کچھ ہونے والا ہے۔ میں کیا اسے منجن بیچنے والی لگتی ہوں؟ اس نے سامنے لگے آئینے میں سر سے لے کر پیر تک اپنے اول جلول حلیے کا جائزہ لیا تھا۔ خیر، اب اوکھلی میں سر دے ہی دیا ہے تو انائنا حکم کو زہر کا پیالہ سمجھ کر پی جا۔ وہ اب سوائے اس اوزار مزار کو کوسنے کے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ہا 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 ہا، بھائی ابراہیم مان گیا،
یار تو اس دنیا کا کوئی اخیر چیٹر ہے. اللہ اللہ، اب تیری گولی اندر تھی، ابھی تیری گوٹی اندر تھی، ابھی یہاں پہنچ گئی. میری توبہ بھائی، میں نہیں کھیل رہا تمہارے ساتھ. راحت صاحب نے نروٹھے پن سے کہتے ہوئے ہاتھ اٹھایا. لیکن یار میں نے کہا ہی تھا انکل، روز بابا اسی طرح مجھ سے جیتتے ہیں اور پھر پنشمنٹ کا کہہ کر مجھے آپا کو سچ بتانے سے باز رکھتے ہیں. افنان نے بھی ناک چڑھا کر گیم سے ہاتھ کھینچا. مثلاً شوگر ان کا اوور کنٹرول ہوتا ہے اور انہیں گلاب جامن کی طلب ہوتی ہے. بی بی پہلے سے ہائی ہے اور انہیں سالٹی چیزیں کھانا ہے. فزیو تھراپسٹ انہیں تھراپی دینے آتا ہے اور یہ الٹا اسے ہی تھراپی دینے بیٹھ جاتے ہیں. اور جو دوائیوں میں ڈنڈی مارتے ہیں اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں. ابھی کل کی بات لے لے، بابا نے افنان جو بریک فیل گاڑی کی طرح بولے جا رہا تھا، کچھ گڑبڑ کا احساس ہوتے ہی لب دانتوں میں دبا کر سامنے نظر اٹھائی جہاں ابراہیم صاحب خون آشام نظروں سے گھور رہے تھے. البتہ راحت انکل مسکراتے ہوئے سینے پر بازو باندھے کھڑے تھے اور عنایہ کی طرف مڑے. السلام علیکم انکل. دونوں باپ بیٹے پر ایک کڑی مگر ناراض نظر ڈال کر وہ راحت صاحب کی طرف مڑی. وعلیکم السلام، جیتے رہیں. راحت صاحب نے خوش دلی سے جواب دیتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھا. عنایہ انہیں ہمیشہ سے بہت عزیز تھی. جی میں بالکل ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ وہ ان کے پہلو میں رکھی کرسی کھینچ کر بیٹھی. ویسے بہت دنوں بعد چکر لگایا ہے آپ نے، مجھے تو لگا آپ بھول ہی گئے ہیں ہمیں. وہ شکوہ کر رہی تھی. بھائی یہ زیادتی ہے، بھلا اپنی اتنی ذہین شاگرد کو کوئی بھول سکتا ہے؟ انہوں نے ہلکا کہکا لگا کر اس کا الزام رد کیا. بس بچے، مصروفیت بہت بڑھ گئی ہے اور کوئی ہاتھ بٹانے والا بھی نہیں. راحت صاحب تھکے انداز میں بولے. آپ کے آفس میں سب کیسا ہے؟ سنا ہے حال ہی میں آپ نے کوئی پروجیکٹ سائن کیا ہے. یہ ان دونوں کو ہم واقعی نظر نہیں آ رہے یا جگہ انہیں کوئی بزنس میٹنگ ہال نظر آ رہی ہے. دونوں برسوں کے بچھڑے استاد شاگرد کو پوری طرح بزنس ورلڈ میں گم ہوتا دیکھ ابراہیم صاحب افنان کی طرف جھکے جو موبائل میں دوستوں کے ساتھ مصروف ہو گیا تھا. آپ احساس دلائیں اپنی موجودگی کا، کیونکہ مجھے جہاں تک یاد ہے آپ ہی کی وجہ سے میرا بائیک آؤٹ کیا ہے آپا نے. افنان نے ناک چڑھا کر سارا ملبہ ان کے سر ڈالا. شرم تو نہیں آتی اپنے باپ کو ملزم قرار دیتے ہو؟ ابراہیم صاحب نے اسے شرم دلانی چاہی. جی بالکل نہیں آتی. باپ ہونے کے ساتھ آپ میرے حریف بھی ہیں اور دشمنی کا اصول ہے موقع پر چوکا مارنا. جواباً افنان نے دانت نکوستے ڈٹائی کا مظاہرہ کیا. ان دو باپ بیٹے کا رشتہ ہی ایسا تھا، کھٹا میٹھا. تابش کی تو ماشاءاللہ سے ڈگری مکمل ہو گئی ہے، کیا وہ آفس میں ہاتھ نہیں بٹاتا؟ ابراہیم صاحب نے قصداً گفتگو میں حصہ لیا. بھائی ہر کوئی تیری طرح خوش نصیب نہیں ہوتا. راحت صاحب کی تو مانو دکھتی رگ پر ہاتھ گیا تھا. ویسے میں اسی سلسلے میں خاص طور پر وقت نکال کر آیا ہوں عنایہ سے ملنے. وہ سنبھل کر بولے. جی کہیے انکل، اس سلسلے میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ عنایہ کی حیرانی جائز تھی. بھائی میں چاہتا ہوں میری ہونہار شاگرد میرے من چلے شہزادے کو اپنی شاگردگی میں لے لے. راحت صاحب بنا لگی لپٹی کے مسکرا کر بولے. انکل میں کچھ سمجھی نہیں. عنایہ الجھی. میں بھی نہیں سمجھا کچھ. بھائی اس میں سمجھنے جیسا کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں تابش قابل ہاتھوں میں کال سیکھے. آخر مستقبل میں میری انتھک محنت سے کھڑا کیا بزنس اسے ہی تو سنبھالنا ہے، اور وہ قابل ہاتھ عنایہ بیٹی کے علاوہ اور کس کے ہو سکتے ہیں بھلا؟ آپ کے انہوں نے واضح لفظوں کا استعمال کیا تھا. انکل میں کیسے؟ عنایہ ان کی خواہش پر ہچکچائی. اس نے راحت انکل کے بیٹے کو شاید آج سے 8-9 سال پہلے اپنے ہی گھر کے کسی تقریب میں دیکھا تھا. الہڑ شرارتی سا لڑکا جس نے اپنی شرارتوں سے سب کی ناک میں دم کر دیا تھا اور جاتے جاتے اس کا پسندیدہ واز بھی توڑ کر گیا تھا. بالکل ویسے ہی بھائی جیسے تمہارے راحت انکل نے میرے بعد تمہارے رہبر اور استاد بنے. ابراہیم صاحب ممنون انداز میں بولے. ان کے ایکسیڈنٹ کے بعد جب ان کا بزنس اور آشیانہ بکھر رہا تھا اور اکیلی عنایہ چاروں طرف سے سب سمیٹنے میں ہلکان ہو رہی تھی، تب ان کا یہی جگری یار تھا جس نے نہ صرف ان کے بزنس کو ٹھپ ہونے سے بچایا تھا بلکہ عنایہ کے مسلسل رہنمائی کر کے اس کو اتنا قابل بنایا تھا کہ آج وہ اپنے دم پر اپنا بزنس چلا رہی تھی اور دن بدن ان کے بزنس کو کامیابی کی بلندیوں سے روشناس کرا رہی تھی. لیکن بابا. کوئی لیکن نہیں بھائی، تم بس وقت بتا دو کب بھیجنا ہے تابش کو. گو یہ سفارش ہے لیکن مجھے معلوم ہے کہ میرا نالائق ثبوت انٹرویو پاس نہیں کر پائے گا. راحت صاحب نے ہلکا کہکا لگایا. عنایہ بس سر ہلا کر رہ گئی.
اب کہہ بھی کیا سکتی تھی؟ ہزاروں احسان تیرا انکل کے ان سب پر، اگر انہوں نے خود خواہش کا اظہار کیا تھا تو رد کیسے کرتی؟ نہ کوئی زخم نہ مرہم کی زندگی اپنی گزر رہی ہے ہر احساس کو گنوانے میں، مگر یہ زخم یہ مرہم بھی کم نہیں شاید کہ ہم ہیں ایک زمین پر اور ایک زمانے میں۔ وہ مغلجے سے حلیے میں دریچہ واقعی خاموش نظریں نیکسی کے دروازے پر لگائے بیٹھی تھی، جس پر لگا بڑا سا تالا اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ شاید ایسا ہی کوئی مضبوط قفل اس شخص نے اپنے دل کے دروازے پر میرے لیے لگا رکھا ہے، جہاں جتنا دل چاہے میں صدائیں لگا لوں، گڑگڑا لوں، یا اس نفرت سے مقفل کیے دروازے سے سر پیٹ کر لہو لہان ہو جاؤں۔ اس کھٹور دل کے سلطان کے دربار میں میری صداؤں کی، میری آہو بکاؤں کی کوئی سنوائی نہیں ہوگی، کبھی اس ناتواں فریادی کی فریاد پر وہ کان نہیں دھرے گا۔ عارضدہ سوچ نے مغموم دل کو تڑپا دیا، بلکتے دل سے درد کی ایک تیز لہر اٹھی جو پل میں رگ و پے میں سرایت کر گئی، اسے آہ کرنے کی مہلت دیے بغیر۔ کہاں تیرا آستانہ، کہاں میری سجدہ ریزی، تیرے در کے جو ہوں قابل، وہ لاؤں سر کہاں سے؟ انہیں شاید کبھی بھی مجھ پر رحم نہیں آئے گا، وہ کبھی مجھ پر نظر کرم نہیں کریں گے، میں تا حیات اسی طرح ان کی ایک نظر التفات کے لیے صحرا نما دل کی بنجر زمین پر پیاسی ایک بوند کو ترستی رہوں گی۔ اللہ، ایسا کون سا گناہ ہے میرا؟ اس نے اذیت سے سرخ آنکھیں میچیں اور کئی انمول موتی ٹوٹ کر بے مول ہونے کے لیے عارضوں پر لڑک گئے۔ یاقوت اپیا، یاقوت اپیا کیا کمرے میں چلا کاٹ رہی ہیں؟ باہر آئیں، زبردست منظر سے اپنی آنکھوں کو تسکین پہنچائیں۔ حسب عادت آرزو گلا پھاڑتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ یاقوت نے فی الفور ہتھوڑیوں سے بھیگا چہرہ صاف کرتے ہوئے اپنا بھرم قائم رکھا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، ذوالنور رین سے تصادم کے بعد ایسے ہی کئی دن تک اس کا دل بھاری رہتا تھا، بعد بے بعد دن موسم جھڑی لگ جاتی اور وہ اپنا آپ سنبھالتے ہلکان ہو جاتی، خود کو حشاش بشاش ظاہر کرنے کی پوری کوشش کرتی، لیکن دل کی دنیا میں کوشش کی کہاں چلتی ہے، وہاں تو منمانیوں کا سکہ چلتا ہے، وہ بھی محبوب کی۔ اب کیا ہو گیا ہے آرزو؟ کچھ وقفے کے بعد خود کو کمپوز کر کے مڑی۔ یہ پوچھیں کیا نہیں ہو رہا؟ آرزو چہکی۔ اچھا تو یہی بتا دو کیا نہیں ہو رہا؟ وہ دوپٹہ کندھے پر درست کرتی اب بھی عدم دلچسپی سے پوچھ رہی تھی۔ میرا سر ہوا۔ آرزو کو غصہ آیا۔ اف خدایا، صبر دے مجھے۔ وہ سر اوپر اٹھا کر بگڑے مزاج کے ساتھ شروع ہوئی۔ اس گھر میں دو آدم بیزار مخلوق رہائش پذیر ہیں، ایک آپ جذبات کی ملکہ، دوسرے میرے عظیم مصور چاچو۔ تو توبہ ہے، مطلب مجال ہے جو آپ لوگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک، روح کا سکون، زندگی کا مطلب، موج مستی کا پٹارا، مسکراہٹوں کا خزانہ جیسے لفظوں سے آپ لوگ سلام دعا ہی کر لیں۔ آرزو اس کی بے توجہی سے کافی سے زیادہ برا مان گئی۔ ہاں بھائی، نہیں مجال ہے میری، کیونکہ تم بھائی بہن جتنا سٹیمنا میرے پاس موجود نہیں ہے، جس سے آدھی دنیا ہی عاجز ہے، میں اس سعادت سے محروم ہی سہی۔ یاقوت بالوں کا جوڑا بناتی ہوئی بولی۔ آپ کی سعادت کی تو ایسی کی تیسی۔ آرزو جہانرانہ تیور لیے آگے بڑھی اور زبردستی سے کھینچتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی۔ یاقوت ارے ارے کرتی رہ گئی تھی، لیکن آرزو میڈم نے بریک لاؤنج میں پہنچ کر ہی لگایا تھا، جہاں ایک بالکل غیر متوقع اور ناقابل یقین منظر نے یاقوت کو ٹھٹکا دیا۔ راحت صاحب حسب عادت بگڑے تیوروں کے ساتھ تابش کو گھور رہے تھے، لیکن تابش آج بجائے زج کرنے کے تاثرات کے ساتھ انہیں سلگانے کے روحانسا کھڑا تھا۔ سمجھائیں یار مما، پاپا کو میں نے MBA ایڈورٹائزنگ کمپنی میں فاروقی منجن سلیمان چورن کی تشہیر کرنے کے لیے نہیں کیا ہے، حد ہوتی ہے یار زبردستی کی۔ تابش جھلا کر بولا۔ اسے اپنے باپ کی منطق سمجھ نہیں آ رہی تھی، ساتھ خود پر تاؤ بھی آ رہا تھا۔ کیا ضرورت تھی بونگے مارنے کی؟ چاچو کا اندازہ 100% درست تھا، واقعی اسی کا داؤ اسی پر بھاری پڑ گیا تھا۔ صاحبزادے، آپ کے ارادے اپنے باپ کی کمپنی میں بھی کہکشاں ٹانگنے کے نہیں ہیں۔ وہ تپے۔ اس لیے فضول قسم کی جواش تراشی کر کے میرا منہ مت کھلوائیں، آپ کی ساری ہوشیاریاں میں خوب سمجھ رہا ہوں، لیکن بھولے مت، باپ یہاں میں ہوں۔ بھرپور طنز کے ساتھ تابش کو اچھے سے باور کرا دیا گیا تھا کہ وہ اس کی چال کو نہ صرف سمجھ گئے تھے، بلکہ 4 قدم آگے کی چال انہوں نے چل بھی لی۔ یہ دل سے اس حقیقت فراموش کرنے کے قابل بھی نہیں۔ دل ہی دل میں پیچ و داب کھاتا تابش بس سوچ کر رہ گیا۔ تیاریاں پکڑیں اور ڈھنگ کا وارڈروب سیٹ کریں، وہاں آپ ماڈلنگ کے لیے نہیں، سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس دفعہ اس کی جینز اور ہاف سلیو ٹی شرٹ پر چوٹ کی گئی تھی۔ تابش بل کھا کر رہ گیا۔ آج حقیقتاً ابا حضور کی تنزیہ صلاحیت کا وہ معترف ہو گیا تھا۔ غصے کی حالت میں جو والد صاحب آپ جناب والے لکھنوی
लखनवी तर्ज सुखन अपनाते थे, इसका तो कोई जवाब नहीं था। मद्दे मुकाबल मिर्ज़ा गालिब और अल्लामा इकबाल के शागिर्द के हजूर करवट तक नहीं ले सकता था, जैसा भी ताबिश पे बस खड़ा था। जुल्म रैन को हमरा लेना बजाय अपने नमूने दोस्तों को। इसकी सुने बगैर अब्बा हजूर की अपनी ही तान थी। मम्मा, ताबिश ने तड़प कर माँ को पुकारा। राहत साहब, बेगम, आप तो यहाँ दखल ही मत दें, खासकर अपने लाडले की हिमायत में, तो एक लफ्ज़ नहीं सुनूंगा मैं आपकी ज़ुबान से। हाथ उठाकर कतियत से इन्हें पहले ही टोक दिया। और बाप हूँ मैं इसका, ज़बरदस्ती नहीं कर रहा इसके साथ, बल्कि इसी की ख्वाहिश का एहतराम कर रहा हूँ। अल्लाह, मैंने ये कब कहा था कि कल ही मुझे 9 to 5 का गुलाम बना दें। ताबिश अपने दाम में आपसे हाथ की तरह फड़फड़ाया, जबकि जुलेखा बेगम और याकूत अभी भी बन्नकपन का शिकार थी। बस एक आरजू साहिबा ऐसी थी जो बात ना समझकर भी सिचुएशन एंजॉय कर रही थी। बकौल मोहतरमा के लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए पस मंज़र नहीं, मंज़र ज़रूरी होता है। राहत साहब, खुदारा बैठ कर तहम्मुल से बात करें। जुलेखा बेगम बेटे की शक्ल देख जज्बाती हुई। डिस्कस करने जैसा कुछ है ही नहीं बेगम, मुझे सिर्फ साहबजादे को मुतला करना था कि परसों वक्त पर इनाया के ऑफिस पहुंच जाएं। गो वो होनहार 10 बेटों पर भारी बच्ची हमारे नालायक सपूत की तरह फारिग हरगिज नहीं है, लेकिन मेरी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए वो राजी हो गई, सो मैं किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं करूँगा। आप ये इन्हें अपनी ज़ुबान में तफसीलन समझा दें, ताकि बाद में आपको मेरी तरफ से कोई शिकायत का मौका ना मिले। राहत साहब दो टोक अंदाज में हुक्म सादिर कर ये जा वो जा। ताबी बात तो सुनो बेटा। तनफन करके निकले ताबिश को जुलेखा बेगम आवाज़ देती रह गई थी। सारा मर्जा किरकिरा हो गया, अभी तो असल मज़ा आना शुरू हुआ। पापा ने दी एंड बोर्ड चिपका दिया। सूरत हाल की संजीदगी से बेनियाज आरजू को अपने मज़े की पड़ी थी। याकूत ने फ़ौरन धप रसीद की। अल्लाह जाने अब ये ऊँट किस करवट बैठेगा। जुलेखा बेगम दोनों बाप बेटे के तेवर से खाइफ तफक्कुर से बोली। ऊँट जिस भी करवट बैठना चाहे मम्मा जानी, लेकिन पापा ने इस मन मर्जी के करवट ही बिठाना है। मुझे पापा की सलाहियतों पर पूरा भरोसा है। आरजू की अपनी ही तान थी। आनी, आप फिक्र नहीं करें, सब ठीक हो जाएगा। याकूत आरजू को तंबीही नज़रों से देखती जुलेखा बेगम की तरफ झुकी। भाई वाह, मैं ख्वार हो रही हूँ और खीर ये लोग खाएं। तू फैन आए ना तेरी दानिशमंदी पर। वो मुसलसल दरवाजे के बाहर मार्च परेड करती खुद को और अंदर मौजूद वजूदों को कोस रही थी। 3 से 4 दिनों की अनथक मेहनत से जमा की गई मालूमात लेकर आज फिर वो इसी फ्लैट पर आई थी, और आते ही इसके पास से इन्फॉर्मेशन झपट कर इन्होंने इसे दूध से मक्खी की तरह निकाल फेंका था, और ख़ुद 5 निकाब पोश मस्टंडे इसी रूम में रोपोश हो गए थे। और फिर नायना बीबी का गुस्सा होना तो बनता था। लेकिन मैं यहाँ खड़ी किस इल्हाम का इंतज़ार कर रही हूँ? अगर टीम कहा है तो मेरा हक है इस मीसनों की गोल कॉन्फ्रेंस में बैठना। मुसम्मम इरादा करती ज़ोरों शोर से दरवाज़ा पीटने लगी। क्या बेहूदगी है? जब कहा गया है इंतज़ार करो तो समझ नहीं आती क्या? सरतापास या मलबूसात में मलबूस देह कर वजूद का मालिक औजार फिपरे शेर की तरह दरवाजे में नमूदार हुआ। न जाने कौन कोजा इस संकी की सड़ी हुई शक्ल देखने को मरे जा रहा है, जो इसका निकाब ही नीचे नहीं आ रहा। पेशानी तक हुडी और हुडी के नीचे ब्लैक मास्क देख अनायना ने आंखें घुमाई। तुम लोगों ने कहा था मैं तुम लोगों की टीम है, इस हिसाब से तो मैं भी अंदर बैठना चाहिए। मैं यहाँ पर किस खुशी में इंतज़ार करेगी? वो अपने टपोरी अंदाज में रंग बिरंगे बैंड वाला हाथ कमर पर जमा कर तंदरी से बोली। अपनी हद में रहो और जितना कहा है इतना करो। औजार ने सुर्ख खून झलकाती आंखों से इसे घूरते हुए नागवारी से बोला था, जब बाकी सब भी वहीं आ गए। तुम मुझे हदें मत बताओ। मैं घर से बाहर कदम रखने से लेकर वापस घर पहुंचने तक हर 5 मिनट में लोगों को इसकी हदें बताती हूँ। जो बात से नहीं समझता इसके लिए मुक्कालात का कोटा होता है। वो मुकाबिल के तेवर की चंदा परवाह किए बगैर नाक चढ़ाकर अपनी सलाहियत जता रही थी। औजार की रगे तनी। अगर टीम कहा है तो टीम का दर्जा भी दो, और याद रखने का, मैं तुम लोगों की नौकर नहीं, बराबर है। बराबर का दर्जा दे सकता है तो ठीक, वरना अलविदा। वो सर तक हाथ ले जाकर सैल्यूट मारने के अंदाज में बोलकर मुड़ गई। इसकी काम डाउन औजार, बहुत काम की बंदी है। इससे पहले कि औजार कुछ करता, दाएं जानिब खड़े रैम्बो ने सूरज से इसके कंधे पर हाथ रखा। नमूना तुम देख चुके हो इसकी जहानत व फुर्ती का, और काबिल एतबार भी है। फिर हर्ज क्या है इसे मीटिंग में शामिल करने में? बैठी रहेगी एक जगह। हैमर ने भी तायद की। कोई अनोखा काम नहीं किया है इसने।
ہم نے نوالا بنا کر دیا تو صرف چبانے کا احسان کیا ہے ہم پر، جو ہم کسی سے بھی کروا سکتے تھے۔ اوزار تنفر سے بولا، اسے لڑکی کا ایٹیٹیوڈ پہلی ملاقات سے زہر لگ رہا تھا۔ تم بھی مانتے ہو یہ کام جس چلاکی اور صفائی سے کسی کی نظر میں آئے بغیر اس نے کیا ہے، ہم میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ بے شک ہم نے اب تک بہت سے نقاب بدلے ہیں، لیکن اس کیس میں ہمیں ایسی ہی جیدار اور ہوشیار بندی کی ضرورت ہے۔ واضح رہے، بندی کی۔ وہ بندی پر خصوصی دباؤ ڈال کر بولا، جو کرنا ہے کرو تم لوگ۔ اوزار ہنکارا بھرتا واپس کمرے میں غائب ہوا۔ اسے اپنے آدمیوں کا چٹاک بھر کی جاسوس کی حمایت کرنا ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ بات سنو، آ کر بیٹھو اندر، لیکن تم نے درمیان میں زبان نہیں چلانی۔ اوزار کو بہت مشکل سے راضی کیا ہے، تم نے کوئی گڑبڑ کی تو مشکل کھڑی ہو جائے گی۔ ہیمر ہی سی ضدی لڑکی تک پہنچا جس نے ان کے لیڈر کا میٹر شارٹ کر دیا تھا۔ میں کوئی لالی پاپ کے لیے مری جا رہی چھوٹی بچی نہیں ہے جو گڑبڑ کر دے گی۔ اس نے منہ بگاڑا، کوئی سوال رہا یا کچھ سمجھ نہیں آیا تو لازمی پوچھے گی۔ میرے کو رتی بھر پرواہ نہیں تم لوگوں کے سنکی لیڈر کے غصے کا۔ میرا اصول میری مرضی والا حساب تھا۔ شیر سوا شیر والی صورتحال میں چاروں محض سر ہلا گئے اس چنگیز خان کی پوتی کے عزائم جان کر۔ کچھ تاخیر کے بعد جب میٹنگ واپس شروع ہوئی تو اوزار بھی واپس اپنے ازلی سنجیدہ انداز میں انہیں انائنا کی انفارمیشن کے بیسس پر آگے کا لائحہ عمل اسی تیزی سے سمجھانے لگا۔ پروجیکٹر پر تصویر بما ضروری معلومات شو ہو رہا تھا اور وہ ایک بہترین لیڈر کی طرح انہیں ایک ایک کی تفصیل سے آگاہ کر رہا تھا۔ میرا ایک سوال ہے۔ مان انائنا کے اندر کی جاسوس لڑکی بیدار ہوئی۔ اوزار نے مٹھیاں بھینچی، یہی وجہ تھی کہ وہ اس اوور کانفیڈنٹ لڑکی کی شمولیت کے خلاف تھا۔ ہمارا اصول ہے، ہم سوال پوری بات سننے کے بعد کرتے ہیں۔ اوزار سے پہلے ہیمر نے سرزنش کی، لے یہ کیسا بھونڈا اصول ہوا؟ سوال اب آیا ہے اور پوچھیں ہم اگلے برس؟ نہیں بھائی نہیں، میں نہیں مانتی ایسے اصول، مجھے اپنے سوال کا ابھی جواب چاہیے۔ انائنا باضد ہوئی۔ اوزار کے جھبڑے بھینچ گئے۔ پروجیکٹر کی روشنی میں اس کی سرخ آنکھوں کی غضبناکی بشمول ہیمر کے سب واضح دیکھ سکتے تھے۔ خیر سوال کو گوری مارو، میں نے بہت سوچنے کے بعد تم لوگوں کی طرح اپنا بھی ایک عجیب سا نام رکھا ہے۔ وہ منہ بگاڑ کر بولی، اٹس انف۔ اوزار نے زور سے مضبوط مردانہ ہاتھ میں اوکید مار کر سامنے ٹیبل پر دے مارا، مطلب کہ حد تھی کوئی غیر سنجیدگی کی۔ ایڑا ہے کیا؟ انائنا کی گھٹی گھٹی سی چیخ برآمد ہوئی۔ تم لوگ اپنی اس عجیب و عزیز سی مخلوق کے ساتھ ڈیل کرو، میں سائڈ روم میں ہوں۔ اوزار خود کو بے خوفی سے گھور رہی لڑکی پر کاٹ دار نظر ڈال کر سائڈ دروازہ کھول کر بند ہوا۔ اس کی تو… انائنا نے مٹھیاں بھینچیں، خود دنیا کا عجیب ترین مخلوق ہے اور کہہ مجھے گیا۔ شانت ہو جاؤ یار، اوزار کو فضول کوئی پسند نہیں۔ ریمبو کا مطلب ہے تم اپنا بتاؤ نام عجیب سا۔ ہیبر نے بر وقت بات سنبھالی۔ آئینہ۔ وہ فخر سے گردن اکڑا کر بولی۔ آئینہ؟ سب کی آنکھیں ابھر کر باہر آئیں۔ ایسے دیدے پھاڑ کے مت دیکھو، تم لوگوں کے ہتھوڑے کینچی کدال خاص کر اس اوزار سے تو ٹھیک ہی ہے۔ وہ جان کر اوزار اتنا اونچا بولی کہ اوزار کی سماعت فیض یاب ہو سکے۔ اٹس ٹو مچ۔ اوزار نے زور سے ٹیبل پر ہاتھ مارا، پھر خود کو پرسکون کرنے لگا۔ وہ اوزار تھا، بے شک ہر فیصلہ خود لیتا لیکن مشورہ سب کا لیتا، اور کوشش ہوتی تھی کہ اس فیصلے میں سب کے مشورے کی آمیزش شامل ہو، کیونکہ وہ مانتا تھا وہ ایک بہترین ٹیم کا لیڈر ہے، کسی سلطنت کا حاکم نہیں۔ اگر وہ منع کرتا تو 1 منٹ میں لڑکی یہاں سے باہر ہوتی، لیکن وہ اپنی ٹیم کو لے کر چلنے والوں میں سے تھا۔ تابش اس وقت انیکسی میں بنی زولون رین کی آرٹ گیلری میں موجود تھا، جہاں چاروں طرف اس کے جادوئی ہاتھوں کے بنے خوبصورت پر اسرار پینٹنگز اور نازکی سے تراشے ہوئے مجسمے آنکھوں کو خیر کر رہے تھے، اور خود زولون رین سلکی بالوں کی پونی بنائے، آنکھوں پر بلیک فریم کا چشمہ لگائے ادھوری تصویر میں بڑی احتیاط سے رنگ بھر رہا تھا، اور تابش مسلسل یارو کی طرح ایک ہی رٹا لگائے ہوئے تھا۔ چاچو سن رہے ہیں آپ؟ نہیں جا رہا میں کل کسی انٹرویو کے لیے۔ وہ اپنے سے 10 قدم کے فاصلے پر استعداد شخص سے اتنی اونچی آواز میں مخاطب تھا جیسے وہ 2000 کلومیٹر کھائی میں ہو۔ سن رہا ہوں یار، اب تو میری حیثیت سماعت کی برداشت بھی جواب دینے لگی ہے۔ کان کے پردے پھاڑ کر دم لوگے کیا؟ زولون رین برش واپس رکھتا ٹیبل پر زچ ہو کر بولا، لیکن میرے سننے یا نہ سننے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ سنانا ہے تو میرے بھائی صاحب کو سناؤ، شاید کوئی سنوائی ہو جائے وہاں۔ زولون رین نے برش دھوتے ہوئے مفت مشورے سے نوازا۔ مشورے کا بہت شکریہ مصور صاحب، اگر اس ناچیز بندے کو 9 to 5 کے
عذاب سے وقت مل گیا تو آپ کے مشورے کو جعلی حرفوں میں فریم کروا کر اپنے بیڈ روم کی زینت بڑھاؤں گا۔ تابش جل کر بولا، مجال ہے جو اس برے وقت میں کسی نے بھی میں ہوں نا والی تھپکی دی ہو۔ ہاں تو بھائی، جب دل ہی دل تسلیم کر چکو ہو کہ تم نے لازمی اس محاذ پر نکلنا ہے، پھر کمر باندھ لو اور جاؤ جا کر تیاری پکڑو، کوئی ڈھنگ کا وارڈروب منتخب کرو، اچھا امپریشن پڑے گا باس پر۔ اس اول جلول ڈریسنگ کے ساتھ تو گیٹ کیپر ہی آؤٹ کر دے گا۔ زولو رین نے مسکراہٹ دبا کر تابش کی حالت کا مزہ لیا۔ بڑے سنگ دل ہیں چاچو یار آپ، تابش تعصب سے بولا۔ دل آخری امید چاچو کی صفاقی پر خون کے آنسو رو رہا تھا۔ کتنی امیدیں لے کر اس نے نیکسی کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا، لیکن یہاں چاچو نے تو دکھی دل پر دگنا ستم ڈھا دیا۔ بیٹا جی، یہ پتھروں کی دنیا ہے، یہاں سانس لینا ہے تو پتھر بن جاؤ، موم تو بے موت مارا جاتا ہے۔ زولو رے نے دھوری پینٹنگ کو بغور دیکھتے یاسید سے بولا، جو تابش کے خاک پلے نہیں پڑی تھی۔ فلسفہ نہیں، آئیڈیا بتائیں اس مصیبت سے جان چھڑانے کا۔ بیٹا جی، الٹی کھوپڑی آپ کی ہے، آپ ہی کچھ اوٹ پٹان سوچ لیں، کیونکہ میں ٹھہرا مصور، ایک الگ دنیا خیالی دنیا کا باسی۔ زولو رے نے صاف ہاتھ کھڑے کر دیے تھے۔ اچھا، کم از کم یہ بتا دیں یہ باس کو ڈپریس کیسے کرنا ہے کہ وہ جوائننگ لیٹر کی بجائے نو انٹری کا بورڈ دکھا دے۔ تابش ٹیبل سے اٹھ کر کینوس کے قریب آتا رازداری سے پوچھا۔ مجھے کیا معلوم، میں نے کبھی انٹرویو نہیں دیا۔ زولو رے نے کندھے اچکائے۔ سچ میں آپ نے کبھی کہیں انٹرویو نہیں دیا؟ وہ بے یقین تھا۔ تو میں کیا جھوٹ بول رہا ہوں؟ نہیں، مطلب آپ واقعی کبھی کہیں انٹرویو کے لیے نہیں گئے؟ نہیں میرے باپ، لکھ کر دوں؟ وہ جھنجھلا گیا تھا۔ حیرت ہے، مجھے تو لگ رہا تھا کہ نوکری نہ ملنے کی وجہ سے آپ نے روٹی روزی کا ذریعہ آڑی ترچی پینٹنگ کو بنا لیا۔ تابش بھول پن سے بولا، بکواس نہ کرو۔ زولو رے فوراً اس کے کمر پر بھاری مکہ جڑا، وہ جان کر اسے چھیڑ رہا تھا۔ اف یار چاچو، کتنا بھاری ہاتھ ہے آپ کا۔ ایک بھائی دماغ کے چولہے ہلاتا ہے، ایک بھائی ہڈیوں کا شورما بناتا ہے۔ نکل لے بیٹا تابش، ان پتھروں کی بستی میں تجھ کانچ سے نازک دل و جذبات رکھنے والی کی کوئی قدر نہیں۔ تابش دہائی دیتا دروازے کی طرف بڑھا۔ ڈرامے باز۔ زولو رے نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی، لیکن وہ خود دروازے تک جا کر رکا۔ یہ ادھار رہا، حساب باغ ضرور کروں گا میں۔ وہ پلٹ کر دھمکی دیتا خود تو چلا گیا تھا۔ پیچھے انجانے میں اپنے عام سے لفظوں سے زولو رے کو ماضی کی گہری اندھیری کھائی میں دھکیل گیا۔ ادھار رہا، حساب باغ ضرور ہوگا۔ پھنکارتی زہر میں ڈوبی بازگشت کے ساتھ سیاہ ماضی جھڑکوں سے جھانکتا وحشت ناک جھلک نے زولو رے کی آنکھوں کے آگے ایک پل کے لیے اندھیرا کر دیا تھا۔ مضبوطی سے زمین میں جمے بھاری قدم لڑکھڑائے۔ اگر بروقت سائیڈ سٹینڈ کو نہ تھاما ہوتا تو لہرا کے خزاں رسیدہ پتے کی طرح زمین بوس ہوتا، ٹھیک اس کی ٹوٹی بے رنگ ہستی کی طرح۔ کام ڈاؤن زولو رے، حلق کو تر کرتے ہوئے اس نے اپنے پل میں پسینے سے تتر بتر ہوئے چہرے کو لرزتے مردانہ ہاتھوں سے پہنچتے کھینچ کر سلکی بالوں کو پونی سے آزاد کیا تھا۔ لہو رنگ آنکھوں سے چشمہ اتار کر سائیڈ سٹینڈ پر رکھ کر اب وہ سٹینڈ سے سر ٹکائے گہرے گہرے سانس بھرنے لگا، لیکن ارد گرد بتدریج ہوتی بازگشت سے تنفس تیز ہوتا ہی جا رہا تھا۔ ماضی بھلے لوٹتا نہیں ہے، لیکن بھولتا بھی نہیں ہے۔ کافی دیر بعد جب اس کی حالت سنبھلی تو وہ لڑکھڑاتے قدموں اپنے ہاتھوں کی بنائی سب سے پہلی پینٹنگ کے پاس کھڑا تھا۔ گرد میں لپٹا سفید چادر نما کپڑا ہٹا کر اس نے سرخ آنکھیں پینٹنگ پر ٹکائیں۔ یوں تو اس کی پینٹنگ میں ایک پراسرار کشش ہوتی تھی، لیکن اس بڑے سے کینوس پر پینسل سے بنی پینٹنگ سے عجیب سی یاسیت، خوف و وحشت جھلکتی تھی۔ بند دروازے کے باہر اکڑو بیٹھے دو وجود، اس کے علاوہ اتنے بڑے کینوس پر اس نے اپنا نام تک لکھنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ یارو، دعا کر تیرا یار آج ناکام ہو کر لوٹے۔ وعدہ رہا، اگر آج انٹرویو میں فیل ہونے کے لیے ترتیب دیے گئے منصوبے میں کامیاب ہوا تو لانگ ڈرائیو پکی، وہ بھی تیرے پسندیدہ فاروق انکل کے پیڑ کے امرود کے ساتھ۔ تابش مارے باندھے آفس کے لیے راحت صاحب کی طرف سے ملے ڈریس میں تیار ہو کر ٹائی کے ساتھ نبرد آزما ڈریسنگ مرر میں لہرا کر اپنے حسن کی بہار دیکھ رہا۔ یارو سے دعا کی درخواست ایسے کر رہا تھا جیسے یارو صاحب کہیں کے پہنچے ہوئے پیر فقیر ہوں۔ اچھی لانگ ڈرائیو تابی آؤ گے؟
یارو کرنٹ کھا کر مڑا. اب گلا اور آنکھیں پھاڑے وہ اپنی سماعت کی تصدیق چاہ رہا تھا. اس کی دیدنی خوشی کا اندازہ اس کی آنکھوں میں بھرے رنگوں سے لگایا جا سکتا تھا. یارو صاحب کو تو عشق تھا تابش کے ہمراہ اسٹیئرنگ پر، تو کبھی پیسنجر سیٹ پر بیٹھ کر لمبی لمبی سڑکیں ناپنا. اگر کہا جائے کہ لانگ ڈرائیو پہلا اور روٹھی جانے جان دلدارو کی دوسری محبت ہی تو ہرگز زیادتی نہیں ہوگی. بالکل سچے میری یار، بس اپنے اس کینہ پرور دل سے میرے لیے دعا کر دے. نہ جانے کیوں تجھ بغض کے پجاری کی دعا مجھے قبول ہوتی ہوئی معلوم ہوتی ہے. تابش نے کان سے ہلاتا آخری الفاظ زیر لب ادا کیا. جھوٹ تو نہیں بولے؟ یارو مشکوک ہوا. تیری قسم. اس سے پہلے کہ تابش یارو کے سر پر ہاتھ رکھتا، یارو تڑپ کر سائڈ پر ہوا. تابش اس بے اعتباری کے اظہار پر دانت پیس کر رہ گیا. یار کا اعتبار نہیں ہے کیا یار؟ تابش نے روٹھے پن سے بولا. گو یارو کی حرکت گراں تو بہت گزری تھی، لیکن مجبوری نام کی چڑیا اسے اس طوطے کے سامنے رچ کے ذلیل کر رہی تھی. نہیں ہے. مقابل بھی یارو تھا. فوراً نفی میں سر ہلا گیا. مطلب اسے اعتبار نہیں تھا یار کا. لوگ مجبوری میں گدھے کو باپ بناتے ہیں، یا مجھے اپنے باپ کے چمچے طوطے کی چاپلوسی کرنی پڑ رہی ہے. تو فہ مجھ پر. وہ خود کو جتنا ملامت کرتا کم تھا. تابی دلارو بھی آئے گی. یارو صاحب نے آئینے میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے لجا کر اپنی محبوبہ کا نام درج کروانا ضروری سمجھا. نہیں جائے گی تیری گونگی دلدارو، بلکہ تو بھی نہیں جائے گا. تابش کی یہیں پر بس ہوئی. تابی. یارو کو غصہ آیا اپنے جانے جان کا نام بگاڑنے پر. زیادہ گلا مت پھاڑ. تابش نے آستین چڑھاتے ہوئے گھورا. اور لعنت ہو تجھ پر، تیری یاری پر. اور زیادہ اترانے کی نہیں ہو رہی تو ایک عام سا رٹو پلس چگل خور طوطا ہے، کوئی فال رکھنے والا طوطا نہیں ہے تو، اور نہ ہی کوئی پہنچا ہوا نیک سیرت پیر فقیر ہے. تابش نے ناک چڑھا کر یارو کے مزاجے زمین پر لانا اپنا فرض سمجھا تھا. اکٹھے اتنی زیادہ بےزتی یارو صاحب کے تو تلووں پر لگ کر سر پر پوجی. پھر تابش کو بخش کیسے دیتے؟ تبھی تنفر سے پر جھٹک کر شروع ہوا. تابی یارو کام ہوگا. تابی کام ہوگا. پپا تو ابھی آفس آئے گا. یارو اس کے سامنے اڑ کے منہ پر بدوائیں دیتا دروازے کی طرف بڑھا تھا. رک جا یار کے نام پر کلنک. تابش تڑپ کر اس کی طرف جھپٹا، لیکن وہ تو بلند ترانہ گاتا کمرے سے نکل گیا. پپا تابی آفس آئے گا. تابی آفس آئے گا. تابی جب تک سیڑھیاں پھلانگ کر ڈائننگ ہال میں نہ پہنچا، منحوس یارو پاپا کے کندھے پر بیٹھا ان کے گن گا رہا تھا. اور پاپا کی مسکراہٹ بحر منجمد شمالی سے بحر منجمد جنوبی تک ایسے پھیلی تھی جیسے انہیں بزنس مین آف دی ایئر کا ایوارڈ مل رہا ہو. لعنت ہے تجھ جیسے یار پر، اس کی یاری پر. وہ منہ ہی منہ میں یارو کو ہزار برانڈڈ گالیوں سے نوازتا ٹیبل تک آیا. ہاں تو برخوردار، تیار ہیں آپ؟ بڑے مٹھاس بھرے لب و لہجے میں سوال ہوا تھا. تابش کا من کیا کہہ دے اس کے علاوہ کوئی راستہ چھوڑا ہے آپ نے اپنی سگی اولاد کے پاس، لیکن کچھ الٹا کہنے کی خواہش دل میں دبائے سر ہلا گیا. بہت پیارے لگ رہے ہو اس ڈریسنگ میں، اللہ نظر بد سے بچائے. زلیخا بیگم نے فارمل میں جچ رہے بیٹے کی ڈھیروں بلائیں لی تھیں. آل دا بیسٹ تابی. یارو کے وش کرنے پر وہ جبرن مسکرایا. ماں اس کی ماں جائی نے زخم پر نمک پاشی کی. آل دا بیسٹ بھائی. اور جاب مل جائے تو ایسا نہیں کہ منہ اٹھا کر گھر چلے آئیں، بلکہ میرا اور یاقوت اپیہ کا فیوریٹ ایپل کیک، مما پپا کے لیے جو کٹلی، چاچو کے لیے کچھ بھی، مطلب بلیک کافی، کچھ بھی لازمی لے کر آئیے گا. وہ کہتے ہیں نا خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کی خوشی بڑھتی ہے. کیوں پاپا؟ آرزو میڈم نے باضابطہ ناشتے سے ہاتھ روک کر تابش کے جلے دل کو جلا کر راکھ کرتے ہوئے راحت صاحب کی تائید چاہی. وہ مسکراہٹ ضبط کرتے سر ہلا گئے. اور کچھ؟ تابش نے دانت پیس کر پوچھا. تابی می یارو امرود دلارو چاکلیٹ. یارو صاحب نے دور سٹینڈ پر خاموش بیٹھی دلدارو کی طرف ترچی نظر ڈالتے ہوئے دھڑلے سے اپنے ساتھ ساتھ اس کے حصے کی بھی فرمائش کر ڈالی. ہا 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 ہا. یار کی فرمائش اور انداز بیان پر ڈائننگ ہال کی فضا زندگی سے بھرپور کہکے سے کھٹک اٹھی. تابش مٹھیاں بھیج گیا. اپنے بچوں کے لیے پیمپر وغیرہ منگوانا ہے تو وہ بھی بتا دے، اب یہی تو کرنے کے لیے رہ گیا ہے تابی کو. تابش کا بس نہیں چل رہا تھا کہ چلا اٹھے اور یارو کا گلا دبا دے. برخوردار، برا کیوں منا رہے ہو؟ بچوں کی خواہش ہے. جی مجھ بچے کی تو جیسے کوئی خواہش ہی نہیں ہے، وہ شاکی انداز میں بولا. اچھا جلدی ناشتہ کرو اور آفس کے لیے روانہ ہو. عنایہ کو لیٹ آنے والا انسان نہیں پسند.
اس کی دہائی کو راحت صاحب نے جیسے سرے سے سنا ہی نہیں تھا. ان محترمہ عنایہ کو اگر میں نے ناکوں چنے نہ چبوائے تو میرا نام تابش وسیع راحت نہیں. خود مجھے نوکری پر رکھنے سے انکار کریں گی محترمہ؟ بڑی کمینی چیز ہوں میں. وہ ان کی ہدایت پر سعادت مندی سے سر ہلاتا اٹھا اور کھڑا ہو گیا. راحت صاحب کہیں وہاں جا کر الٹا سیدھا نہ کر دے. آپ نے فضول میں بچے کو پریشان کر دیا. آ جاتا وہ 1-2 مہینے میں تھک کر آفس. زلیخا بیگم اب بھی غیر مطمئن تھیں. آپ عنایہ کو نہیں جانتی اس لیے ایسا کہہ رہی ہیں. تیر کی طرح سیدھا کر دے گی 2 دن میں صاحبزادے کو. ان کے لہجے میں عنایہ کے لیے فخر بول رہا تھا. یہ تو وقت بتائے گا ابا حضور. تابش نے کمینی مسکراہٹ کے ساتھ دہلیز پار کیا. پلان تیار تھا، بس عمل درآمد کی دیر تھی. اس کی بھی نوبت نہیں آتی. اگر جو پاپا نے رات اس کے ڈرائیونگ لائسنس نہ ضبط کیے ہوتے تو وہ مر کر بھی انٹرویو کے لیے تیار نہ ہوتا. لیکن پاپا بھی اسی کے پاپا تھے. بڑی چالاکی سے پہلے انہوں نے اس کا لائسنس ضبط کیا، پھر شرط رکھی کہ یا تو جوائننگ لیٹر لے کے آئے یا پھر فارغ ہی بیٹھنا ہے تو گھر آرام کرے. لیکن باہر گاڑی لے کر دیر رات تک آوارہ گردی سختی سے ممنوع ہے. ایسے میں تابش کر ہی کیا سکتا تھا؟ گاڑی کے بغیر تو گیٹ تک نہیں جاتا تھا. کجا کے بالکل ہی دستبردار ہو جانا. ہما وقت پورچ میں اس کی ہیوی بائک اور چمچماتی مرسیڈیز کھڑی ہوتی تھی. اپنے موڈ کے حساب سے کبھی یہ تو کبھی وہ چلاتا تھا. جب انہیں چلانے کا حق نامہ ہی پاپا نے ضبط میں لے لیا تھا تو تابش کا ہتھیار ڈالنا متوقع تھا. لیکن وہ بھی تابش تھا. سیدھی انگلی سے گھی نہ نکلے تو گھی کو تندور میں ابال دینے والا. جیسا بھی اس کے شیطانی دماغ میں خرافاتی آئیڈیا پک کر تیار چاروں جانب خوشبو بکھیرتا اسے سرشار کر رہا تھا. اب یہ تو انٹرویو میں معلوم ہونے والا تھا کہ آخر آئیڈیا ہے کیا. یہ افنان اور آرزو کے کالج کے کینٹین کا منظر ہے، جہاں چاروں طرف اسٹوڈنٹ صبح سے کنٹینیوس کلاسز لینے کے بعد رہائی ملتے ہی پیٹ پوجا کے لیے آتے اسٹوڈنٹس کھانے پینے اور گپیں لگانے میں مصروف ہیں. وہاں ہماری آرزو میڈم اپنے ٹیبل پر بلی کے معصوم سے بچے کے ساتھ مصروف ہیں. آرزو کیا تمہارا سموسہ ٹھنڈا ہو رہا ہے؟ میں ابھی بتا رہی ہوں دوبارہ لانے نہیں جاؤں گی میں. خدا کی قسم ٹانگیں دکھ گئی ہیں میری کھڑے رہ رہ کر. عرفا نے سموسے کا بڑا سا بائٹ لیتے ہوئے دعائی دی. میلا بابو سموسہ کھائے گا یا چٹنی؟ وہ بلی کے بچے کو پیار سے سہلاتی بھاپ اڑاتے سموسے کی طرف متوجہ ہوئی. نہیں، تیرا بابو دودھ پیے گا، بہت چھوٹا ہے نا. نمرا اپنی شاطر سہیلی کا مقصد جانے بغیر بھرے منہ کے ساتھ بمشکل بولی تھی. اچھا، میرے بابو نے دودھ پینا ہے؟ کوئی نہیں بابو، میں آنٹی سے کہتی ہوں وہ بابو کو دودھ دے دے. بابو بہت چھوٹا ہے نا. پیارا پیارا بابو، راج دلارا بابو، آنکھوں کا تارا بابو. آرزو کن اکھیوں سے آگ بگولا ٹارگٹ کو دیکھتی بار بار قصدن اونچی آواز میں بابو بابو بول رہی تھی. یار آرزو آہستہ بولو نا، پورے کینٹین کو کیوں متوجہ کر رہی ہو؟ عرفا ارد گرد نظر دوڑاتی اسے ٹوک گئی. اتنا پیارا بابو ہے، لائم لائٹ تو ملنی ہی چاہیے. وہ بے نیازی سے کندھے اچکا گئی. کیوں میرے بابو کو ٹینشن چاہیے؟ آرزو اب کے کچھ اور اونچا بولی. I will kill her. سائڈ ٹیبل پر بظاہر اپنے دوستوں کو ساتھ بیٹھا افنان مٹھیاں بھیج کر رہ گیا. آرزو مسلسل کئی دنوں سے اس کا خون چلا رہی تھی اور آج تو حد ہی کر دی اس فسادن نے. غصے سے کھول رہا افنان خون کے گھونٹ بھرتا طے نہیں کر پا رہا تھا کہ پہلے اس لڑکی کا قتل کرنا چاہیے، گھر جا کر اس کے شیرین کو شوٹ کر دینا چاہیے. سموسہ تو خیر مجھے بھی چاہیے آرزو جی، وہ بھی چٹنی کے ساتھ. اجازت ہو تو شیئر کر لوں؟ ماں نقب سے ابری اور باش عاطف کی لار ٹپکاتی آواز اور اس کے چمچوں کی کھیکی پر آرزو کی تیوری چڑھی. کیوں، تمہارے گھر میں فاقے چل رہے ہیں؟ وہ بلی کے بچے کو نیچے چھوڑ کر خود جنگلی بلی ترش انداز میں بولی. ہا نہیں بھائی، بس کوئی اتنے پیار سے کھلانے والا نہیں ہے. عاطف نے بھڑنگا کہکا لگاتے ہوئے خباثت سے دونوں ہاتھ ٹیبل کی سطح پر جما کر دایاں آنکھ دبایا. تو برائے کرم اپنے ابا کی ماجائی کی دختر سے رابطہ کرو. وہ کرسی چھوڑ کر کھڑی ہوئی تنفر سے ناک چڑھا گئی. نمرا اور عرفا بھی فوراً کرسی چھوڑ کر ٹیبل سے 4 قدم پیچھے ہوئے. افنان اور اس کے دوست بھی اپنی جگہ کھڑے آرزو کو اسے الجھتا دیکھ رہے تھے، جسے کوئی الجھنے کی حماقت نہیں کرتا تھا، کیونکہ بگڑا امیرزادہ نہ صرف عمر میں لوگوں سے کافی بڑا تھا بلکہ نہایت ہی گھٹیا صحبت کا پیداوار تھا، جسے دور رہنے میں ہی سب عافیت جانتے تھے. ہاں جو آپ کا حکم. لیکن وہ تو ابھی دستیاب نہیں. عاطف بھرپور ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے ہاتھ اٹھا کر آرزو کے تن بدن میں آگ لگا گیا تھا. اس پر اس کی غلیظ نظریں. آرزو کے تو منٹوں میں میٹر ہی گھوم گیا. شٹ اپ تم.
आतिफ 2 कदम का फासला मिटाकर आरजू पर झुकने ही को था कि मावन वो इसे 4 कदम दूर खींच ली गई। आरजू, मेरे जो नोट्स ली थी चलकर मुझे वापस करो, मुझे काम है। अफनान ने फुर्ती से आरजू को बाजू से थामकर अपनी जानिब खींचा और खुद नामहसूस अंदाज में इसके आगे ढाल की तरह खड़ा हो गया। नोट्स? हाँ नोट्स, चलो फौरन से मुझे दो। वो एक तुर्श नजर गिरेबान से 2 बटन खोले बिखरे बालों के साथ गले में फांसी की तरह झूल रही टाई को इधर से उधर घुमाते आरजू को अपनी गंदी नजरों के हिसार में लिया आतिफ पर डालकर आरजू की खिलाई थामकर 2 टोक अंदाज में बोला, लेकिन मैंने निम्रा, तुम इसके लिए कोई और स्नैक्स ले आना। अफनान इसे जवाबन रद्द अमल देने का मौका दिए बगैर तकरीबन खींचता हुआ आतिफ के साइड से होकर निकल गया। 3 साल से मुस्तकिल मिजाजी से फेल हो रहा आतिफ वड़ाइच का ताल्लुक सियासी घराने से था। इसके बाप दादा की असर रसूख और बाहरी डोनेशन की वजह से कॉलेज इंतजामिया इसके मामलात में ज़रा कम ही दखल अंदाज होते थे, इसलिए वो शेर बना खुले सांड की तरह हर तरफ दनदनाता फिरता था और फिर अपनी छोटी हरकतों से हर एक को जिज करता था। और कुछ दिनों से अफनान नोट कर रहा था कि वो बात बेबात आरजू से उलझ रहा है और ये मोहतरमा आरजू झांसी की रानी बनी इसकी गंदी नजरों नीयत से बेनियाज हर बार इसके मुंह लग रही थी, जो कि इसके लिए अच्छी बात नहीं थी। तभी अफनान को मुदाखलत करके इसे मंदिर से हटाना पड़ा। वो टेबल की दूसरी जानिब रिवॉल्विंग चेयर का रुख मुखालिफ समत मोड़े बैठी दाएं हाथ की मखरूती उंगलियों से मुसलसल ग्लास टेबल की सतह पर पेपर वेट को घुमाते हुए जब्बार साहब के झूठे मूठे सवालों का जवाब कभी बेनियाज से तो कभी पुरशौक अंदाज में दे रहे शख्स की भारी आवाज़ से इसका अंदर पड़ने की कोशिश कर रही थी। गो इसे कोशिश करने की ज़रूरत कतई नहीं थी। पहली मुलाकात में इस शख्स की फसूल हरकत से इस बंदे की नफ्सियात इसकी समझ में आ गई थी और आज राहत अंकल के साहबजादे की हैसियत से इसे एंट्रेंस पर देकर इसे ज़बरदस्त किस्म का झटका लगा था। राहत अंकल तो खासे सोबर बंदे थे, फिर इनका बेटा ऐसा। खैर, वो सर झटकर जब्बार साहब को इस लड़के को अंदर बुलाने का इशारा करती खुद दानिस्ता रुख मोड़कर बैठ गई और पिछले 15 मिनट से जिस अंदाज में वो जब्बार साहब के सवालों का जवाब दे रहा था वो समझ गई थी ये आया नहीं है, भेजा गया है। आपको नई जगह घूमने का बहुत शौक है, क्यों? शौक है तो है, वजह थोड़ी होती है। ताबिश इन बेसर पैर के सवाल से आजिज होकर बोला। आपके मुताबिक आपने इंटरमीडिएट यहीं किया, ग्रेजुएशन आउट ऑफ कंट्री, फिर MBA कर वापस यहीं से कंप्लीट किया, राइट? एक और सवाल। जी। कुर्सी को हल्का हल्का रिवॉल्व करते हुए इसने महज सर को कम देने पर इत्तफाक किया। जब्बार साहब को इसकी हरकत बुरी तो लगी, लेकिन मैडम बैठी थी तो जब्त कर गए। आपको MBA की डिग्री कंप्लीट किए भी तकरीबन 8-9 महीने हो गए हैं, इस दौरान आपकी क्या मसरूफियात थी? एक और सवाल। ताबिश की और बस हुई। वो इन अजीबो गरीब सवालों का बेजारियत से जवाब देकर जान छुड़ाना चाह रहा था, लेकिन ये सिलसिला तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो टेक छोड़कर सीधा हुआ, फिर बड़ी जानदार मुस्कुराहट के साथ गोया हुआ। मैं MBA से पहले भी आवारागर्दी करता था, MBA के बाद मतलब अब भी आवारागर्दी करता हूँ। आगे भी ये सब छोड़ने का दूर दूर तक कोई इरादा नहीं है। वो मुस्कुराते लहजे में तफाकुर समोए इनाया को मुड़ने पर मजबूर कर रहा था। वैसे मेरे अब्बा हजूर खासे आजिज हैं मेरी शब रोज़ की मसरूफियात से, लेकिन क्या करूँ, आदत भी कभी छूटी है। वो लहजे में बेबसी समोए ऐसे बोल रहा था जैसे वो ये ना करे तो मर जाएगा। इट्स टू मच। बस इनाया की बर्दाश्त यहीं तक थी। इससे ज़्यादा इब्ने ढीठ शख्स की ढिठाई को बर्दाश्त करना इनाया के बस में हरगिज़ नहीं था। तभी दरुस्तगी से टूटती हुई मुड़ी। रुखे रोशन के दर्शन होने पर ताबिश ज़ेरे लब मुस्कुराया। शफाफ पेशानी पर सलवटों का जाल बने वो अब आंखों में नागवारी समोई से घूर रही थी। मतलब ताबिश की नौकरी गई। आप यहाँ इंटरव्यू जॉब लेने के लिए देने आए हैं या आपको बाहर कोई यूनिवर्सिटी ऑफ इरिस्पॉन्सिबल का बोर्ड लगा नजर आया जो अपनी खुदादाद सलाहियत का सनद वसूल करने चले आए? वो बेभाव की झाड़ रही थी और वो पुरसकून था जैसे कसीदा इसकी शान में नहीं बल्कि दीवारों की शान में जारी हो। वो हकीकतन तय नहीं कर पा रही थी कि आया ये इतने ढीठ शख्स को नॉन प्रोफेशनल इंटरव्यू के बदले नौकरी चाहिए या अपनी नाअहली का खुलेआम एतराफ़ करने के एवज़ ढिठाई में डॉक्टरेट की डिग्री। देखें, मेरा मानना है मौज मस्ती ज़िंदगी के रंगों को एंजॉय करने के लिए है। इसके बिगड़े तासरात से हद उठाता हौले से मुस्कुराकर वो संभला। मेरे वालिद और आप बुजुर्गाना की ज़ुबान में आवारागर्दी करने के लिए उम्र की कैद नहीं होती। बंदा जितना चाहे जब तक चाहे आज़ाद आवारा बादल की तरह घिसी पिटी ज़िंदगी की बंधे शब से दूर बेपरवाह ज़िंदगी जी सकता है। कोई कबाहत नहीं है इसमें।
शान ने चकाकर बड़ी बेनियाजी के साथ नुक्ता नज़र गोश गुजार हुआ। इस कबाहत का मतलब आपको वो शख्स सही लफ्ज़ों में समझा सकता है जिसके घर में 4-4 जवान कवारी बहनें जहेज के नाम पर बैठी हैं। बाप बीमार बिस्तर से लगा है और माँ दिन रात इसकी जिम्मेदारियां हिफ्ज़ करवाती है। बिना मेहनत निवाला मुंह में डाला जाए तो मेहनत और जिम्मेदारी का मतलब नहीं समझ आता। इनाया दोनों कोहनियाँ टेबल पर जमाकर बराह रास्त तंज किए बगैर नहीं रह सकी। वो कम अज़ कम राहत अंकल के बेटे से इस कदर गैर संजीदगी की उम्मीद नहीं कर सकती थी। जिस इंसानी से मामूली पत्थर से तराश कर कुंदन बना दिया था, इनका अपना बेटा इतना कौड़ा था जिंदगी के सबक में। इनाया को अफसोस हुआ। नक्शाकशी अच्छी है, लेकिन आंखें खोले तो आपको मालूम हो कि बहुत कुछ बदल चुका है। ताबिश पर जैसे कोई असर ही नहीं हुआ। फिर कहूँगी कि आपने अभी ज़माना देखा ही नहीं। हो सकता है आप गलत हों या फिर सही भी हो सकती हैं। यूँ भी कहावत है, बड़े हमेशा दुरुस्त होते हैं। वो जरा हमें पड़े बगैर कंधे अचका गया इसकी बला से। इसके अंदाज पर इनाया अंदर तक खोल उठी थी। आप जानते हैं, अगर मेरे वालिद साहब आपके वालिद साहब के दोस्त और आप राहत अंकल के साहबजादे नहीं होते तो मैं क्या करती? वो बड़े ज़ब्त के साथ अपने मखसूस ठहरे लहजे में पूछ कम और वार्न ज़्यादा कर रही थी। इसे गैर जिम्मेदार लोगों से सख्त नफरत थी और ये शख्स के माथे पर लिखा था, इंतहाई गैर जिम्मेदार। जी, आपने धक्के देकर बिल्डिंग से बाहर फेंकवाना था मुझे। मैं अब भी आपसे यही तवक्को रखता हूँ, बल्कि मैं मुंतज़िर हूँ। वो दिलकशी से मुस्कुराया। कम ऑन, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? थ्रो मी आउट, आई एम नॉट कैपेबल ऑफ दिस जॉब। वो बड़े अदब से खड़ा होकर दफा हो जाओ का इंतजार कर रहा था, लेकिन अभी वो मद्दे मुकाबिल की साइकिल नहीं जानता था। मिस्टर जब्बार, आप इन्हें अपॉइंटमेंट लेटर दे दें। वो अपनी चेयर छोड़कर खड़ी स्पॉट अंदाज में जब्बार साहब की तरफ मुड़ी। व्हाट? ताबिश को 440 वॉट का झटका लगा। लेकिन मैडम, ताबिश साहब भी चौंके। ये फैसला और शख्स दोनों ही इनकी मैडम के खिलाफ मिजाज के खिलाफ था। ये आपके साथ नहीं, मेरे साथ पीए मतलब पर्सनल असिस्टेंट का काम करेंगे। दूसरा झटका इतना शदीद था कि इसे बाकायदा सहारे की ज़रूरत पड़ गई। वो फटी फटी आंखों से मुकाबिल खड़ी हस्ती को देख रहा था, जिसका चेहरा बिल्कुल स्पॉट था। बहुत अड़ियल घोड़ों को नकील कसा है मैंने अस्तबल के बाहर। फिर ये तो मेरा ऑफिस है और राहत अंकल की ख्वाहिश है। वो इसी ठहरे लहजे में कहकर हवा के ज़बरदस्त झोंके की तरह गुजर गई। ताबिश खड़ा रह गया। आपके वालिद साहब की मैडम बहुत इज्जत करती हैं, वरना आपको अपना असिस्टेंट अपॉइंट नहीं करती, क्योंकि हमारी मैडम को हर चीज़ परफेक्ट चाहिए। क्वालिटी पर मैडम ने कभी समझौता नहीं किया। जब्बार साहब इस कड़ियल नौजवान की हवनक शक्ल पर मुस्कुराते नजर डालकर वॉकआउट कर गए।